اس وقت جو ہمارے غزے کے مسلمانوں کی حال ہے کہ وہاں لوگ ایک ایک روٹی کو ترسے ہوئے ہیں. جنگی حالات تو ان کو مسلط ہے. ان ظالموں نے غذائی قلت وہاں کی ہوئی ہے. پچھلے ایک ہفتے کے اندر کوئی 1 درجن سے زائد بچے صرف بھوک کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے. المسلم کو جسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان والے ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں کہ جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو. اشتکا عینہ اشتکا کلہ. آنکھ میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے, ہاتھ میں ہوتا ہے. اشتکا رأسہ اشتکا کلہ. سر میں درد ہو تو پورا جسم بخار میں ہوتا ہے, بے چین ہوتا ہے. آج ہم اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہتے ہیں, لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں کیا ہماری کیفیت وہ ہے جو رسول اللہ نے چاہی تھی, جو رسول اللہ نے امت کی بیان کی تھی. کہ ہم وہاں جا کے ان کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے, لیکن ہم نے ان کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے. یہ ظالموں بم کی بمباریاں کر کے ان کے ہسپتال, ان کے بچوں کو تم قتل کر رہے ہو, لیکن ان پر غذائی قلت تو نہ کرو. جو غذا کے امداد کے ٹرک امت مسلمہ کے لیے امت مسلمہ کی طرف سے ان کے لیے جا رہے ہیں, وہ تو وہاں پہنچنے دو. آج ہمارے یہاں چینی تھوڑی سی مہنگی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا, کتنا معاملہ ہے. حالانکہ بھوکے نہیں مر رہے, پیٹ بھر کے رات کو سوتے ہیں, کھا پی کے سیر ہو کے سوتے ہیں, صبح اٹھ کے جو ہے بڑی بشاشت سے ناشتہ کرتے ہیں. لیکن کوئی چیز مہنگی ہو جائے تو تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ غزہ کے اندر آٹے کی قیمت 20,000 روپے کلو ہو چکی ہے, پھر بھی لوگوں کو میسر نہیں. وہاں کے ایک صحابی نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائی کہ یہ میری بائک ہے, یہ بائک لے لے, کوئی ایک روٹی مجھے دے دے. یہ حال ہے اس وقت امت مسلمہ کا. یہ حال ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا جو میری اور آپ کی طرح گوشت اور گوشت کا جسم رکھتے ہیں, لیکن ان کے ایمان ہم سے کہیں زیادہ بلند ہے, مضبوط ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک تو ان کے لیے دعا کا اہتمام کرے, اور دوسرا اپنی بساط کے مطابق آواز اٹھائے. اپنے حکمرانوں کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ ان کے لیے آواز اٹھائے اور ان کے اوپر سے یہ غذائی قلت ختم